بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابلیس کو ابلیس کیوں کہا جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے پہلا اور بڑا گناہ کون سا ہے، تمام گناہوں کی جڑ کس گناہ کو کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، اس لیے اسے یہ لقب ملا، ورنہ روایات کی روح سے اس کا اصل نام عزازیل تھا۔ پہلے یہ جنات میں تھا، پھر اپنے رب کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا۔ اس کا علم ناقص تھا، مزاج ناپاک تھا، وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس ایک بہت نیک اور بزرگ جن تھا۔ اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اسی لیے وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، لیکن فرشتوں کی جنس سے قطعاً نہیں تھا۔ اللہ نے اسے اطاعت اور فرما برداری کا صلہ دیا تھا، اس کی عزت اور احترام کرتے ہوئے آسمان میں بسایا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس حکم کے مخاطب ابلیس اور فرشتے تھے۔ صرف فرشتے کے لیے یہ حکم نہیں تھا، بلکہ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والے میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی شامل تھا، کیونکہ قرآن میں اذا امرتک کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ پھر ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا تھا کہ تو مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی۔ اس نے کہا کہ میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے حکم دیا کہ تو اس سے نیچے اتر جا۔ غرض جب ابلیس نے نافرمانی کی، سرکشی اور تکبر کا مظاہرہ کیا، تو اس وقت اللہ اور اس کے درمیان مکالمہ ہوا۔ اللہ نے اس کی سرکشی دیکھتے ہوئے اس کو سزا دیتے ہوئے فرمایا، اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیں، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیں کہ میں قیامت تک زندہ رہوں اور موت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن ایک وقت مقررہ تک۔ جب شیطان اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی، تب اس نے کہا، چونکہ تم نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اس بات پر جواب دیا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، اس میں جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جو تیرا حکم مانے گا وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بھی اس گفتگو کو نئے پرائے میں دہرایا گیا ہے۔ مثلاً اللہ نے فرمایا، یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے بنایا جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی، اور ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں تو انسان کو سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا جس کو تو نے سیاہ بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تو بہشت سے نکل جا، اور قیامت کے دن تک تم پر میری لعنت ہے، بے شک اللہ کار سازی کرنے والا کافی ہے۔ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر نہ کرنے کا سختی سے حکم فرمایا ہے۔ گناہوں کی بنیاد تکبر ہے، اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے نوکر، خادم، ملازم یا کسی بھی مسکین پر کبھی بھی فخر و غرور کا اظہار نہ کرے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پہلی نافرمانی وجود میں آئی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم پر اپنی رحمت فرمائیں اور غرور اور تکبر والی زندگی اور موت سے بچائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔